یہ آیا پی ٹی وی کے دور آیا تو پھر ادھار بھی آیا, زیادہ کمپٹیشن ہو گیا تو لوگوں کو ادھار بھی ملنے لگا. اب وہ ادھار 1 مہینہ, پھر 2 مہینہ, پھر 3 مہینہ, پھر 1 سال, اور پھر کئی سال, اور پھر اس کے بعد مال ڈبے میں بند ہو گیا. تو کون میں کون. یار ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گندا کیا. انہوں نے کہا یہ آرٹسٹ ہیں. سر سیٹوں کو ان کو پیسے نہیں دو گے تب بھی کام کریں گے. یہ فن کا کیڑا ہے, یہ مرتا نہیں, یہ کام کرے گا, بھوکا رہے گا, سوئے گا نہیں, آپ کے پیر چاٹے گا. ہٹ پڑے. میرے جیسے لوگوں نے گندا کیا کام. سیٹ کو جا کے کہتے نہیں سر میں سنبھال لوں گا. ابے تو کیا سنبھالے گا. آرٹسٹ شریف ہوتے, لڑتے نہیں ہیں, نہیں لڑتے. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے یار اگلے ہفتے آ جائیں گے. کبھی صاحب انتہائی شریف آدمی, کوئی گولی دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین, آج شاجی ٹاکس میں آپ کو پتہ ہے میں لیونگ لیجنڈس کو لاتا ہوں. آج میرا 4تھا پروگرام ہے اور آج بھی میں ایک ایسے لیونگ لیجنڈ کو لے کر آیا ہوں جس کو 40-50 سال ہو گئے ہیں شوبز کی خدمت کرتے ہوئے. آج کل تھوڑا کم نظر آتے ہیں لیکن ایک بہت ہی زیادہ جنہوں نے شوبز کے لیے خدمات دی ہیں اور ہمارے ٹی وی کے بڑے زبردست آرٹسٹ بھی ہیں وہ. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جوانی میں بھی کریکٹر رول کر کے لوگوں کو محظوظ کروایا. اور اس کے علاوہ ریڈیو کے بھی بہترین آرٹسٹ ہیں وہ, اور ہمارے سینئر آرٹسٹوں میں سے, یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ آج آئے ہیں تو انہوں نے ہماری عزت افزائی کی ہے, اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور میں آج کی نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیجنڈ تھے جنہوں نے بے پناہ کام کیا. اچھا, ان کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں میرے خیال ہے ایشیا میں پورے جو ہے نا ایسا اسٹوڈیو نہیں تھا جیسا ان کا اپنا ذاتی اسٹوڈیو تھا, ندا اسٹوڈیو کے نام سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 70-80% شوبز کے ایسے لوگ ہیں جو ندا اسٹوڈیو میں سے نکل کر آگے پھر بڑھے اور انہوں نے نام کمایا. تو میں زیادہ دیر نہیں کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کون بیٹھا ہے. تو میرے مہمان ہیں آج کے جناب خالد ظفر صاحب. مل سکتی ہے آپ کو نوکری کسی پرائیویٹ اسکول میں اسکول ٹیچر کی, اور تنخواہ ہوگی یہ کوئی 1000-1200 روپے. کتنی دفعہ میں نے تجھ سے کہا کہ دیکھ صبح مجھے غصہ مت دلایا کر. آخر نشے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ چوری کرتا ہوں, ڈاکہ ڈالتا ہوں, جوا کھیلتا ہوں. سکندر مما کوٹ گئے ہوئے ہیں. اچھا ایسا کریں کہ وہ آئیں تو ان سے کہیں کہ واپسی میں میرے گھر آ جائیں. اس نے ہمیں دونوں کے فرض سے سبکدوش کر دیا. یہ دستور تو ہمارے نبی نے بھی نبھایا تھا. ویسے بیٹیاں ہوتی گھر کی رونق ہے. بہویں بھی تو گھر کی رونق ہے. محرومی جو ہے نا چہرے پر موجود مایوسی کی لکیروں میں بھر جاتی ہے, اور آنکھیں تو جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہیں. تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کیا صرف اس لیے کہ صرف اپنی ماں سے ایک ملاقات کے بعد تم میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گی, مجھے الزام دو گی. السلام علیکم خالد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوں. یہ تو آپ قسمہ پرسی سے کام لے رہے ہیں, کیونکہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہم آپ کو بلا کر لائے اور آپ ہمارے کہنے پہ آ گئے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ کی خدمات کیا ہے, ہم نے کیا کیا کچھ دیکھا ہوا ہے. میں تو یقین کریں آپ میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں تو فلیش بیک میں آپ کے جو رولز ہیں میرے سامنے, اتنی نیچرل ایکٹنگ میں نے بہت کم آرٹسٹوں میں دیکھی ہے, کیونکہ آپ کی ایکٹنگ میں بناوٹ بالکل نہیں تھی, ایسے جیسے گھر میں آدمی لڑ رہا ہے کسی سے یا گھر میں بات کر رہا ہے کسی سے, بالکل اس ٹائپ کی جو آج تک ہمارے اندر رچی بسی بھی آپ کی ایکٹنگ. تو اس لیے ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ایکچولی جو پرفارمنس ہوتی ہے پرفارمنگ آرٹ کے شعبے میں کئی طرح سے
पोर्ट्रे करता है आर्टिस्ट अपने आप को प्रूफ करने के लिए. अब एक होता है रियलिस्टिक अप्रोच और एक होती है आर्टिफिशियल इमिटेटिव अप्रोच. उसमें आदमी थोड़ा सा अपना एक स्टाइल बना लेता है और फिर वो उस तरह से काम करता है. मतलब वो एक सौदे को बार बार बेचता है. जी जी जी. जैसे एक रिकॉर्ड लग गया तो बार बार चल रहा है, तो वो एक तरह से देखने वाले पे भी उनसियत हो जाती है, लेकिन बोरियत भी होती है. उनसियत हो जाती है कि यार वही देखना है. तो वो जो आर्टिस्ट आता है तो वही देखते हैं फिर सब. और जैसे राजेश खन्ना का था, मैं बात करूंगा, राजेश खन्ना की जो परफॉर्मेंस थी ना आर्टिफिशियल थी. अच्छा, उसमें एक खूबी थी, वो जुमले को फिक्रे को पता नहीं कहाँ तोड़ता था. यानी वो जगह नहीं बनती थी, वो फिक्रे को तोड़ने से माने बदल जाते हैं, लेकिन वो फिक्रे को कमाल जगह से तोड़ता था और फिर आगे से लेके चलता था. तो अब जैसे देवानंद ने काम किया, उन्होंने अपनी अलग स्कूल ऑफ थॉट था उनका, ये अब वो लड़कियों में पसंद हो गया. चलो भाई चल सो चल, 50-60 साल वो एक ही एक्टिंग की उन्होंने. मेरा स्कूल ऑफ, इतनी लंबी बात तभी जुबानी मैंने, मेरा स्कूल ऑफ थॉट था नेचुरल. बिल्कुल कि बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए. तो मैंने जो भी काम किया वो रियलिस्टिक, यानी इवन मेरे जो करीबी लोग हैं वो कह रहे यार तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठे हुए बातें कर रहे हो. जैसे मैंने बोला भी. हाँ, तो मैंने मतलब ये मेरा एप्रिसिएशन था उनका. यार लग ही नहीं रहा कि आप, हाँ तो यही तो था. तो मैं 19 साल का था तो मोहसिन अली मरहूम ने मुझे सुकरात का रोल करवाया. सुकरात 70-75 साल के आदमी का दाढ़ी लगवा के, दुनिया पाकिस्तान एक प्रोग्राम था जमीलुद्दीन आली का, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का. उसमें उन्होंने मुझे 70 साल का वो बूढ़े का बना दिया. फिर उन्होंने कार्ल मार्क्स बना दिया. फिर उन्होंने सुकरात बना दिया. मतलब हमें तो काम की भूख थी, काम मिले, पैसे क्या मिल रहे हैं ये नहीं पता, काम चाहिए बस. तो वो जुनून था काम मांगने का, करने का. अब जब मिल रहा है तो भाई करो. अच्छा, रेडियो की 3-4 आवाज़ें थी. ये जो कैरेक्टर्स आली साहब लिखते थे एक्चुअली वो डायलॉग ही थे सब. मेरा नाम है सुकरात, मैं फलां जगह, मेरा नाम है सुकरात, मैं फलां जगह पैदा हुआ, ये वो मेरी ये खिदमत है. तो अब उसमें रेडियो का आर्टिस्ट जो तासुर देता था वो टेलीविज़न का आर्टिस्ट तो नहीं देता था, क्योंकि टेलीविज़न आर्टिस्ट में और रेडियो आर्टिस्ट में बड़ा फर्क है. रेडियो का आर्टिस्ट आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ साथ स्ट्रेसेस, पॉजेस और जुमले को कहाँ ख़त्म करना है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ नीचे आना है, ये सारी गिमिक्री उसको सिखा दी जाती है. अब टेलीविज़न का जो आर्टिस्ट है वो खुदरौ है. उसने कहा, मतलब जो उसके दिमाग में आया ना उस वक्त वो उसने कह दिया. उसको मीनिंग नहीं पता कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ. रेडियो वाले को, या मैं अपनी ज़ाती बात करूँ, मुझे पता होता था कि मैं क्यों कह रहा हूँ. मैं अगर ऐसे कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ. तो ये आप खुद से करते थे. और फिर एक चीज़ होती है ट्रांजिशन बिटवीन एक्टर एंड कैरेक्टर. मैं अपने जिस हालत में हूँ, मुझे जब वो कैरेक्टर दिया गया तो मैं उसको एडॉप्ट करूँगा. ये ट्रांजिशन हो गई. अब बहुत से लोग उस ट्रांजिशन में, उस एक्टर में यानी कैरेक्टर में, वो एक्टर घुस जाता है. रियल लाइफ में भी वो वही कर रहा होता है. फिर तो वो हर कैरेक्टर को उसी कैरेक्टर से करता है.
تو یہ ایک سمجھنے والے سمجھتے ہیں, نہیں سمجھنے والے بنا رہے ہیں, پلیز بھی, ڈرامے بھی بن رہے ہیں. اچھا خالد صاحب, آپ پی ٹی وی میں کب ان ہوئے؟ میں 73 میں. 73 یعنی 50 سال, 52 سال. ہاں اتنا ٹائم ہو گیا. 1973 میں پہلا پلے کون سا تھا آپ کا؟ پہلا میرا ستون ڈرامہ تھا. ستون. قاسم جلالی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, اور میرا آڈیشن لیا تھا عبد الکریم بلوچ صاحب نے, اور اسٹوڈیو میں لیا تھا. اسکرپٹ دیا کہ بولے, میں نے بول دیا. کہنے لگے نہیں یہ دونوں کردار بولو, آفیسر بھی اور کلرک بھی. تو وہ بول دیا میں نے. تو ایس ایم سلیم, محمود علی, قاضی وادی, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی شوٹنگ کے درمیان انہوں نے روک کے, جانتے ہیں آپ ان کے؟ تو وہ سب جانتے تھے, جہاں ہمارے ساتھ کام ریڈیو پہ کرتے ہیں یہ. تو پھر مجھے میجر سپورٹ رول کے لیے اپروو کیا تھا. تو پھر جلالی صاحب نے مجھے کاسٹ کیا. بڑی تگ و دو کے بعد کام ملا تھا. بہرحال صحیح ہو گیا. غلام محی الدین تھا, شکیل چغتائی تھا, منور غلام محی الدین کی وائف تھیں, اور اسی ٹائپ کے تھے. آپ کو آپ کے پلیز میں ایسا کون سا پلے ہے جس نے آپ سمجھتے ہیں کہ کافی بوم پی ٹی وی میں کیا اور مشہور ہوا وہ؟ ہاں, آسمان تک دیوار. آسمان تلے دیوار. آسمان تک دیوار. کیا رول تھا, کیا کریکٹر؟ اس میں یہ کہانی تھی ایک شاعر کی. شاعر جو خیالی دنیا میں رہتے ہیں, جن کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے اسٹائل یا لائف ان کی, بس وہ جو ان کے ساتھ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, کیونکہ شاعر تو ہے ہی برباد. تو وہ پلے تھا. اس میں جو میں نے کام کیا تھا اس میں ایک انوکھی بات یہ تھی کہ مجھے کانٹیکٹ لینس لگوائے. آپ نے؟ پروڈیوسر نے کہا کہ یہ آپ لینس لگائیں. وہ کنجی آنکھوں کا کانسیپٹ ہے کہ بے وفا ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے وہ کرایا. میری گرومنگ کے لیے بھی کیا کہ چلو یار یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے مطلب عوام میں, کیونکہ وہ دور چل رہا تھا شکیل صاحب کا, مطلب چاکلیٹ کا. تو وہ بڑا ہمارا وہ کام چلا. انڈیا میں اس کو بڑی پذیرائی, بہت پذیرائی ہوئی انڈیا میں. کس کو؟ یہ ڈرامہ جو ہے آپ کا؟ ہاں, دلیپ صاحب نے بھی دیکھا. مجھے ایک نے آ کے بتایا حیدرآباد دکن کے فلانے اخبار میں یار دلیپ صاحب نے تمہاری تعریف کی ہے بہت. واہ. میں نے کہا اچھا, میں تو نہیں دیکھ سکا, لیکن وہ بیڈ لک یہ ہے کہ وہ پلے سیریل نہ یوٹیوب پہ ہے, اچھا, پی ٹی وی آرکائیو میں ہے, پتہ نہیں کہاں گیا. واہ, ریکارڈ میں موجود نہیں ہے. نہیں ہوتا تو کنورٹ ہوتا. کس سن کا ڈرامہ تھا یہ تھا 84 کا تھا میرے خیال میں. 84 کا تو ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے 84 کا ڈرامہ. تو یہ آسمان تک دیوار تھا جو کیچ کیا لوگوں نے. عورتوں نے اپنے عشق ختم کر کے, لڑکیوں نے, اور اپنے عشق وشق چھوڑ دیے, بھول گئی. کہا بھائی یہ ہوگا ہمارے ساتھ ہیں یعنی یہ جو. تو مجھے کئی لڑکیوں نے کہا اس زمانے, میں بھی یہی تھا, پہلے ہم تو بھائی عشق وشق کر رہے تھے, ہم نے چھوڑ دیا پھر اس کو کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. بڑا ٹریجک سبق آموز پلے تھا کہ لڑکیاں گمراہی. تو اس زمانے میں ایک بات یہ بھی تھی نا کہ چینل تھے نہیں کوئی, صرف ایک پی ٹی وی تھا, پورا پاکستان اسے دیکھتا تھا, تو وہ ڈرامے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتے تھے. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا یہ دیکھ لو, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا وہ دیکھ لو. تو آج کل کوئی ایسی وہ بات بھی نہیں ہے. جو اسٹار بنے, جو آرٹسٹ جتنے بھی اسٹار بنے ہیں وہ پی ٹی وی کے دور میں ہی بنے ہیں. آج کوئی اس حساب سے اسٹار نہیں بنا. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے کام مانگنے. جی جی. اسلم لاٹر مرحوم,
ابے یار اس کو کام دے دے بھائی. تو میرے پاس ظاہر ہے میں پرائیویٹ کام کرتا تھا, پروڈکشن ٹی وی کمرشل بناتا تھا. تو میں نے کہا ہاں بھائی, تو ان کو چانس نہیں دے سکا میں, یہ اس کی بھی بیڈ لک ہے. میں نے, میرے پاس کام ہی نہیں آیا, جب وہ آیا کام نہیں ہے. تو ہمارے کام میں تو ایسے ہی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری آتی ہے تو ایک اسپیل جاتا ہے پورا بے روزگاری کا, پھر روزگار لگ جاتا ہے تو چار چل رہے ہیں. کام نہیں ہے ہمارے پاس. یہ اس کی بھی بد نصیبی ہے, اور شاید ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, ہمارے لیے بھی کہ اس کو کام نہیں ملا. ایک دفعہ وہ آیا, میں نے اسکرین پہ بھی نہیں دیکھا اس کو. ایک دفعہ آیا وہ میرے اسٹوڈیو میں, سر یہ وہ, ہاں کیسے ہیں آپ؟ ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی, آپ نے نہیں دیکھا بھائی؟ میں نے کہا کہاں, فلانے چینل پہ. سر 400 ایپیسوڈ چلی ہیں میری. میں نے نہیں دیکھی. تو اب یہ حال ہے, 400 ایپیسوڈ, یعنی سوپ کیے ہوں گے 4 تو 400 ہو گئے. اور اتنے چینل ہیں کہ کس کس کو دیکھے گا, وہ رجسٹر ہی نہیں ہوتا آرٹسٹ. ہاں یہی بات ہے. تو جب یہ پروڈیوسر ڈائریکٹر کو بھی پتا ہے میرا کام کوئی نہیں دیکھ رہا, تو وہ لپیٹ کے دے رہا ہے. سیریل میں جو سین ہے وہ ایکٹروں پہ چھوڑا ہوا ہے, جو ٹیکنیشینس پہ چھوڑ دیا, جو بن گیا. اسے پتا ہے یار یہ سرفنگ پہ لگا ہوا ہے, دیکھنے والا کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. اب وہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا بن رہا ہے, کھچڑی بن رہی ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یہ کمزور لوگ. یہ ایک بات ہے. اچھا, کچھ اپنے وہ ندا اسٹوڈیو کی بھی کوئی تھوڑی سی اسٹوری بتائے, کیونکہ بڑا نام تھا اس کا ایک ٹائم پر, بڑی دنیا نے فیضیاب ہوئے, وہاں سے لوگ بڑے وہاں پہ گئے اور وہاں سے بن کے نکلے. بڑی ریکارڈنگیں تھیں وہاں. ندا اسٹوڈیو جو تھا اصل میں پہلے یہ آڈیو اسٹوڈیو تھا. آڈیو ندا غیبی آواز, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ وائس ہے نا. پہاڑ پہ جا کے بولے آپ ہیلو, تو 3-4 جگہ سے آواز آ رہی ہیلو 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 ہیلو. یہ ندا ہے نا, ندائے حق یعنی حق کی آواز آئی تو ریباؤنڈ ہو کے آ رہی, تو میں نے ندا نام رکھا. اچھا اس زمانے میں لڑکیوں میں ندا فیشن میں نہیں تھا, یہ تو بعد میں لڑکیوں کے نام آنے لگے. تو لوگ سمجھتے ہیں میری بیٹی ہے یا میری وائف ہے یا کوئی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ندا اسٹوڈیو میں نے آواز سے رکھا تھا اور سمبولک نام تھا. پھر وہ چلتے 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 انکم ٹیکس میں بھی انٹروڈیوس ہو گیا ندا اسٹوڈیو. پھر میں نے ویڈیو کا جب شروع کیا تو ویڈیو بھی اس میں شامل ہو گیا. نام ندا ہی رہا, کیونکہ قانونی طور پہ انکم ٹیکس یہ وہ کتنے نام لگاتا میں, تو میں اتنا ماہر نہیں ہوں قانون کا یا اکاؤنٹس کا, تو میرے پاس اتنا تجربہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا. تو وہ ندا ہی چل رہا ہے اب تک. اور اب تک چل رہا ہے وہ یا نہیں, اب تو اس کی گردان چل رہی ہے, مطلب اس کا ذکر ہے, ذکر خیر ہے. ماشاء اللہ بہت لوگوں نے کام کیا, بہت ساروں نے سیکھا, بہت سارے وہاں کچھ پلیز بھی ریکارڈ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی ہاں, سیریل ہوئے پورے. اپنے لاہور کے بھی پروڈیوسروں نے آ کے سیریل کیے, جس میں یار نام تھوڑی سی میموری ڈسٹرب ہے, نام یار سب نے ہی کام کیا. بختیار احمد ہو, ایوب خاور ہو لاہور کا, یا لاہور کے ڈراموں کے ڈائریکٹر تھے نا مشہور, قمر آفتاب نے نہیں کیا لیکن قمر آفتاب لیول کے. تو اس کے بند ہونے کی کیا وجہ ہوئی پھر؟ ہاں, بند ہونے کا بڑا ٹریجک سین ہے. یہ ہے کہ جتنے لوگ آتے تھے
اکثریت وہ ادھار پہ کام کرتے تھے. اچھا ہم نے یہ کام کیا ہے کیش پہ شروع سے. جب یہ ٹی وی نہیں تھا مطلب تو ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے کام کرتے تھے. تو 50% ہمیں ایڈوانس ملتا تھا اور 50% فائنل اپروول کے بعد. ہماری زندگی سکون سے گزرتی تھی. جب یہ آیا پی ٹی وی کے دور آیا تو پھر ادھار بھی آیا. زیادہ کمپٹیشن ہو گیا تو لوگوں کو ادھار بھی ملنے لگا. اب وہ ادھار 1 مہینہ پھر 2 مہینہ پھر 3 مہینہ پھر 1 سال اور پھر کئی سال اور پھر اس کے بعد مال ڈبے میں بند ہو گیا. تو کون میں کون. اسی چکر میں محمود صدیقی مر گیا. این ٹی ایم تھا نا, اس کو بھی شوق ہوا کہ یار یہ بھی کما رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے یہ بھی, یار اتنا پیسہ ہے یار یہ صحیح ہے تو بہت پیسہ ہے. کہاں ہے. اور وہ بیچارے نے مانگ کے کسی سے قرضے لے کے بنایا. بنانے کے بعد وہ ڈوب گیا. یعنی این ٹی ایم نے اس کو پیسے ہی نہیں دیے تو مر گیا. وہ شاہ زبیری آیا, اس کی میت پہ میں بھی گیا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یار پیسے تو دے دیتے. تو شاہ زبیری اس وقت اس چینل میں تھا. تو یہ صدماتی باتیں بہت ہیں کہ یار ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گندا کیا. انہوں نے کہا یہ آرٹسٹ ہیں. سر سیٹوں کو کہا ان کو پیسے نہیں دو گے تب بھی کام کریں گے. یہ فن کا کیڑا ہے, یہ مرتا نہیں, یہ کام کرے گا بھوکا رہے گا, سوئے گا نہیں, آپ کے پیر چاٹے گا. جب آرٹسٹ کا یہ کردار بنا دو گے تو وہ جیے گا کیسے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں بھارت میں کئی دفعہ گیا ہوں اور وہاں پر میں نے تجزیہ یہ کیا. مجھے کسی نے کہا کہ یار سینئر آدمی اس کی عمر کوئی 75-80 سال, یار آپ مجھے لگتا ہے 91 کی بات, بال بھی تھے سب تھا, مشہور بھی کافی ہو رہا تھا, کام بہت زیادہ مجھے مل رہا تھا. تو کہنے لگا یار آپ کلاکار ہو. کہنا ہو ہی نہیں سکتا یار آپ کلاکار نہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا. پھر آپ بات کر رہے ہو, آپ کا اسٹائل, آپ کا انداز, یہ سب کلاکار والا ہے. آپ کو میں فلم میں تو کام دوں گا. میں نے کہا میں تو فلم نہیں کر سکتا. اچھا اس وقت میرے ساتھ فیملی ساتھ تھی, تو میں بامبے میں باندرا میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں یہاں فلم کروں گا, بچے میں بیوی, مشکل ہو جائے گا. اور مجھے پتہ ہے فلم کا کام لمبا ہوتا ہے, کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو ان کو منع کر دیا. اچھا وہاں کی سائیکی بتا رہا ہوں میں. وہاں کی سائیکی یہ ہے کہ اس میں ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے تو اس کو گروم کرو, اس کو بڑھاوا دو. اس کو بڑھاوا دو گے الٹ ہے. ہاں تو ہمیں بھی مال ملے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ ایکٹر, ارے یہ سالہ اس کو ہم نے رول دیا یہ ایکٹر بن گیا, ہمیں کیا دیا. تم لینے بیٹھے ہو تو مجھ سے تعلقات اچھے رکھو. دوسرے سے 10 لاکھ لے رہا ہے, تم سے 5 لے لے گا. اتنا رکھو اپنا وزن. تو یہاں ذلیل کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اسی لیے اس لائن میں بھی نہیں آتے کہ یار عزت نہیں ہے. تو عزت جب گھر کے لوگ نہیں دے رہے تو باہر والے کیوں دیں گے. باہر والے بھی نہیں دے رہے عزت, گھر والے بھی نہیں دے رہے. گھر والے سے مراد فیلڈ کے لوگ. اچھا آپ نے جیسے مجھے بتایا ندا اسٹوڈیو کا کہ نام آپ نے آڈیو کے حوالے سے رکھا اس کا, تو آڈیو میں بھی تو آپ کا کافی کام ہے, بہت آپ نے کیا ہوا ہے, وائس اوور کیے ہوئے, اتنے ڈبنگ کی ہوئی ہے اتنی, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتائیں. اچھا ڈبنگ کا میں نے کافی کام کیا ہے. جو فیچر فلمیں سنیما پہ چلتی ہیں 35 mm کی, بیسیکلی تو پہلے وہی ڈب ہوتی تھی کہ کسی کا ایکٹر
بھاگ گیا تو اس کریکٹر کی ڈبنگ کرو گئی. تو میں نے بدر منیر کی بھی کی ہے. جو ہماری فلمیں بنتی تھی نا کو پروڈکشن سری لنکا پاکستان بنگلہ دیش اس طرح کی, تو وہ بہت میں نے ڈب کی ہیں. یہ میرا خیال ہے 90s اور 2000 کے 90s کے درمیان بنی ہے. سنگاپور وہ کون سی مس بینکاک میں نے کیا, شمی مارا کی, شمی مارا کی. تو میں نے کی وہ فلمیں. تو اس میں مصطفیٰ تھا ایک بنگالی, ان کا بنگلہ دیش کا دلیپ کمار, بڑا ایکٹر, اس کی میں نے ڈبنگ کی. بنگالی زبان میں نہیں, اردو میں. اردو وہ بنگلہ بول رہا ہے. اچھا. ہاں میں اردو میں بول رہا ہوں. اب اس کے ایکسپریشن ایکشن سے میچ کر رہا ہوں اور لپس کے ساتھ بھی. تو یہ میرے پاس ایک کہہ لو گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ. تو وہ سر کیا میں نے. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی یہ تبدیلی آئی اور پرائیویٹ پروڈکشن میں بھی ٹرکی کے ڈراموں کی آمد شروع ہو گئی. جی جی. تو جب ٹرکی کے ڈرامے اردو میں ہونے لگے تو ایک ساتھ تھے وہ انہوں نے کیا. میں نے بھی کافی ڈرامے وہ ٹرکش سوپ کیے. ہمارے سلمان شیراز صاحب ہیں ڈبنگ کے ماسٹر, ان کے ساتھ کام بہت کیا میں نے. فلمیں بھی کی اور یہ سوپ بھی کیے. کارا دائی ایک سوپ تھا ٹرکی کا, بڑا کیا اس میں وہ وکیل وغیرہ اور ہاں مرڈر کا. اس میں کس کی ڈبنگ کی تھی آپ نے؟ میں نے پورا دیکھا ہوا ہے. جو کارا دائی ہے نا, جو کریکٹر جس کو جیل ہو جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا, جبکہ وہ قاتل نہیں تھا. تو وہ آدمی کا کیا اور اس میں بڑی سسپینس بہت. اس میں میرا خیال جج سے ہی اس کا موازکہ بھی چلتا ہے. ہاں جج بنتی ہے لڑکی, وہ عورت جج. وہ تو بہت پتہ نہیں اس کی 100-200 کتنی قسطیں ایسی قسطیں تھی بے حساب, پتہ نہیں. اور وہ سلمان شیراز ہمیں بتاتے کچھ تھے, نکلتا کچھ اور ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک اچھا تھا وہ بہت ڈبنگ کا. اچھا میں نے ایک فلم کی منیلا کی بجلیاں, جان محمد اس کے ڈائریکٹر تھے. اس میں تو اینڈ کریڈٹ دیکھیں گے نا, ڈبنگ ڈائریکٹر خالد ظفر. ڈبنگ کی کاس بھی میں نے کی اور ڈبنگ کروائی میں نے. 3 ہیروئنیں تھیں. منیلا کی بجلیاں, اس میں حفیظ فاطمہ کو لیا میں نے, اور ایک لڑکی انون, یہ لوگ تھے. تو بعد میں حفیظ فاطمہ کا تو نام ہو گیا تھا, ایکٹریس اچھی ہے. تو 3 لڑکیاں میں نے لی, ان کے نام بھول گیا ہوں. 3 دونوں کے کمال کی ڈبنگ کی انہوں نے. تو ڈبنگ کی اپنی ایک طریقہ ہے کام کرنے کا. اب ڈبنگ کی ایک بات بتاؤں بڑی انوکھی. ایک ڈرامہ تھا لانگ پلے, عذرا منصور شاید نام تھا خاتون کا. انہوں نے وہ پلے بنا لیا یومیٹک لو بینڈ پہ. تو عزیز الحسن اس کے ڈائریکٹر تھے. اچھا شوٹ ہو گیا, شوٹ ہونے کے بعد ایڈٹ بھی ہو گیا. اب ایڈٹ ہونے کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں آواز ہی نہیں ہے, کہیں بیک گراؤنڈ کا ساؤنڈ اتنا ہائی. اب کیا کرے؟ وہ میرے پاس کیس آیا, ڈبنگ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ صحیح ہو جائے گا. کہنے لگے کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اس کو ڈب کرنا پڑے گا. ہاں ڈبنگ. تو مظہر علی کو اس میں تھا, مظہر علی, محمود اختر, نیلما حسن, اس طرح کی کاسٹ تھی اس زمانے کے حساب سے. تو وہ آپ یقین مانیے مظہر علی کا کریکٹر میں نے ڈب کیا سارا. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ابھی. ہمارا دوست تھا, اس نے نہیں کیا. اس نے کہا مجھے آتا ہی نہیں, ڈبنگ ہی نہیں آتی. مجھے تو آتی تھی. اچھا میں نے پھر آواز بھی ویسی بنائی جو مظہر علی کی آواز.
آپ دیکھیں نا ابھی ہمارے ایک آرٹسٹ ہیں آج بڑے برے حال میں دوبارہ آ گیا, فردوس جمال. ہاں پورا یار یہ اصل میں فیملی اس کی پوری ہل گئی ہے, سمجھ لیں سب سائڈ میں ہو گئے, سیپریٹ ہو گئے. ایسا ہوا کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. فردوس جمال سے میرا کوئی 30-35 سال پرانا واقفیت ہے. میں نے کمرشل میں بھی ان کو ماڈل دیا تھا لاہور میں, اور 25,000 روپے دیے تھے اس زمانے میں. نیورل ڈی ایک دوائی تھی کپاس کی, اس کی فصلوں میں لے جا کے بہاولپور شوٹ کیا تھا. تو یہ اچھا آدمی ہے, لیکن لاہور میں ایک کیس ہے آدمی دکھی ہے. ایکٹر جو ہے نا وہ بات کرے گا ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کسی کی میت سے آ رہا ہے یا کسی کی میت میں جا رہا ہے. مجھے بات یہ ہے یار, پیسوں سے میں کھایا نہیں کھایا یار, سمجھ میں نہیں آیا. مطلب یہ کون سا انداز ہے ایکٹنگ کا. تو یہ لوگ لاہور میں اس طرح سے یہ بیماری چل پڑی, تو یہ بیماری کچھ ایکٹروں کو رہی ہے. اور میں کھل کے اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ یار کیا کر لے گا کوئی. اب ٹی وی چینل والے آرٹسٹوں کے پیسے کھا رہے ہیں, اس پہ 1-2 آرٹسٹ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. ابے بھائی یہ تو ہم سے پوچھو, ہم تو کیش پہ کام کرنے والے لوگ تھے, آدھے نقد آدھے بعد میں. تم لوگ آئے, تم لوگوں نے ادھار پہ کام شروع کر دیا, ہم پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا بھائی ادھار پہ تو نہیں کریں گے ہم کام, اس طرح تو نہیں چلے گا کام. آپ یقین مانو 2016 میں میں نے کوئی سوری کر کے ہے, پتہ نہیں کون سا سوری, 2016 میں نے کوئی جیو کا کام کیا, اور انہوں نے, نام لے رہا ہوں میں, انہوں نے رلا دیا. اگلے ہفتے جب 1.5-2 مہینہ ہو گئے, کئی ہفتے ہو گئے, میں نے کہا یار مجھے اگلا سال کہو, لیکن 1 ڈیٹ دو, 1 تاریخ اس پہ میں آؤں گا, پیسے لے جاؤں گا. مجھے یہ نہیں چاہیے پھر اگلا ہفتہ. کیوں گناہ کما رہا ہو یار, سیٹ کو معلوم نہیں ہے تم جھوٹ بولے جا رہے ہو, گناہ تو تمہارے کھاتے میں جا رہا ہے جھوٹ کا. ٹھیک ہے میں نے کام کیا, میری محنت کے پیسے دو, نہیں دے سکتے تو یہ کام چھوڑ دو. کیوں چپکے ہوئے ہو اس کام سے؟ نہیں وہ دیکھے, ابھی چل, میں نے کہا نہیں وہ دیکھے, ہٹ پرے, تیرے جیسے لوگوں نے گندا کیا کام. سیٹ کو جا کے کہتے نہیں سر میں سنبھال دوں گا. ابے تو کیا سنبھالے گا؟ آرٹسٹ شریف ہوتے, لڑتے نہیں ہیں, نہیں لڑتے وہ کہتے چلو ٹھیک ہے یار اگلے ہفتے آ جائیں گے. کبھی صاحب انتہائی شریف آدمی, کوئی گولی دے دے, ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک کیسے ہے بھائی, میں نے پھر آج تک کام نہیں کیا. اور میں کہہ رہا ہوں ہم تو آپ کے شہر میں گھومے, آپ سنائے جا رہے ہیں اپنے قصے, ہم سنتے جا رہے ہیں. میں نے کہا اور کوئی آپ کی کوئی ایسی, کیونکہ وائلڈ لائف کی طرف جا رہے ہیں, ہاں تو کوئی ایسی یاد آپ کی, کوئی ایسی. میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک ہم بڑی زبردست ایکٹریس ہوتی تھی, میں خاص اس کو پسند کرتا تھا بہت, خالدہ ریاست. ہاں اس کے ساتھ کوئی کام وام کیا ہوا؟ ہاں خالدہ ریاست, میں ایک کمرشل برانڈیڈ پروگرام کرتا تھا, یامہا گھر. اچھا. اس میں ابن انشا کا انٹرویو, ابراہیم جلیس کا انٹرویو, اس طرح بڑے بڑے لوگوں کا, جمیل الدین عالی کا انٹرویو, بڑی شخصیات کے انٹرویو ہوتے تھے. اس میں خالدہ ریاست کا انٹرویو کیا تھا میں نے, اور میں بالکل نیا ریڈیو پہ آیا تھا. اب لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے انٹرویو کرتا ہے. تو خالدہ ریاست, عائشہ ریاست, اور ان کی یہ SSP تھے ریاست علی خان. ہاں ریاست اللہ خان. ان کی ایک بہن عذرا بھی تھی جو برٹش ایئر ویز میں تھی. برٹش ایئر ویز میں تھی ایک بہن عذرا, وہ نارتھ آباد میں بھی آئی گئی تھی, فوٹوگرافر فیملی. ہمارے فیملی ٹرم سے میری شادی میں یہ سب تھیں. ہاں خالدہ بھی تھی, عذرا بھی تھی, عائشہ بھی تھی. ہمارے کیونکہ حسن سینٹر میں رہتے تھے یہ ہمارے ادھر بلاک 16 گلشن اقبال میں. تو ہمارا
سمجھ لیں آمنے سامنے گھر تھا. چلیں خالد صاحب, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, بہت ہی زیادہ انجوائے کیا میں نے. میں تو بڑا محب ہو کے آپ کی باتیں سن رہا تھا اور میں چپ تھا زیادہ. آپ کو ہی میں نے کہا کہ بولیں آپ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اب انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو پھر دوبارہ بیٹھیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھتے رہیں شاجی ٹاکس کو, جس میں دا لیونگ لیجنڈس آتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا کسی نئے لیجنڈ کے ساتھ. تو لہٰذا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ حافظ.